لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ارباب ایمان، بارگاہ رب العزت میں نیاز مندانہ التجا ہے کہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین اور مومنات کی پرخلوص عبادات شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ آپ سب حضرات کے سامنے روشن ہے کہ اس وقت ہم جامع فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس عمارت کے صحن میں حاضر ہیں، اور اس اجلاس کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ حاضرین مومنین کو متوجہ کیا جائے کہ جس طرح ضروری ہے کہ مکتب اہل بیت کے مرد تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوں، اسی طرح ضروری ہے کہ ان کی خواتین بھی اس نور سے منور ہوں۔ اگر آپ تاریخ اقوام و ملل اور انبیاء و رسل کی تبلیغ و خدمات کا جائزہ لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی اپنے دین کی خدمت اور دشمنان دین کے مقابلے کے لیے اقدامات اپنے انبیاء اور رسل اور نمائندگان سے کروائے ہیں، تو جہاں مردوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، وہاں خواتین نے بھی اپنا حصہ شامل فرمایا ہے۔ چونکہ ہم جس بر صغیر میں بستے ہیں، اس بر صغیر کا مزاج کچھ اس قسم کا بنا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ مردانہ قسم کا معاشرہ ہے کہ اس میں خواتین کو
اس حد تک بھی حق نہیں دیا جاتا جتنا قرآن اور اسلام ان کو حق دینا چاہتا ہے۔ ابھی قبلہ صاحب سے سوالات ہوئے اور میں ان میں چند ایک سوالات میں حاضر رہا۔ بڑی اہمیت کے ساتھ خواتین کے حصے میراث پہ بات ہوئی اور اس نقطے کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کا جو حصہ وراثت ہے اس کو ادا کریں اور اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس جامعہ فاطمۃ الزہرا کی اس اجلاس سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس توجہ کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا فقط جائیدادوں میں عورت کا حق ہے یا دین میں بھی عورت کا حق ہے؟ کیا فقط اسی بات پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ بیٹیوں کو باپ کی میراث سے حق ملے، یا یہ بات بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بیٹیاں دیندار ہوں، ایماندار ہوں، امانت دار ہوں، کنیزان زہرا ہوں، کنیزان زینب کبریٰ ہوں، ان میں بھی کوئی حوا پیدا ہو، ان میں بھی کوئی آسیہ پیدا ہو، ان میں بھی کوئی ہاجرہ پیدا ہو، ان میں بھی کوئی ایسی ہو کہ جو اپنا سب کچھ اس طرح لٹا دے جس طرح کہ زہرا کی بیٹیوں نے لٹا دیا۔ کیا ہم نے فقط دختران زہرا کے مصائب پہ رونا ہے یا ان کے کردار سے اپنی بچیوں کو آراستہ کرنا ہے؟ ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ایک خاتون کو اللہ بڑھاپے میں صاحب اولاد کرے اور پھر اس کا شوہر اس بوڑھی ماں کو اس کے نو مولود بچے سمیت ایک ایسے پہاڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دے جہاں نہ کوئی بندہ ہو، نہ بندے کی ذات ہو، نہ کوئی شہر ہو، نہ کوئی مکان ہو، نہ کوئی آبادی ہو، نہ کوئی انتظام ہو، حتیٰ کہ پانی کا انتظام بھی نہ ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس خاتون کو آپ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے کیا میرا جرم یہی ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا؟ کیا وہ ایک خاتون تھی یا نہیں؟ بیٹھے ہو یا علی، آج سے کئی ہزار سال پہلے وہ زمانہ کہ جن کو شاید انتہائی پرانا قدیمی زمانہ کہا جائے، پتھروں کا زمانہ، بہت کم
ترقی کا زمانہ، اس زمانے کی ایک بڑھیا ہے اور وہ نبی کے خاندان کی خاتون نہیں ہے۔ جیسے آپ سن رہے تھے نا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جو سلسلہ رکھا ہے یہ سب اصلاب شامخہ کا ہے اور ارحام مطہرہ کا ہے۔ اور یہ بات ہمارا ایک طرہ امتیاز ہے۔ لوگ ہم سے اختلاف کریں، کوئی اپنی بولی بولے، کوئی بھانت بھانت کی باتیں کریں، آپ تو فقط حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات برداشت نہیں کر سکتے۔ بات فقط حضرت ابو طالب علیہ السلام تک نہیں ہے، بات حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی ہے، حضرت ہاشم کے بارے میں بھی ہے، اور دیگر تمام آباء و اجداد آل محمد کے بارے میں ہے کہ وہ سب جو کچھ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بکواس کرتے ہیں، ایسا وہ بکواس تمام اوپر والے آباء و اجداد کے بارے میں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے زہرا کے لال، ہم گواہی دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اعتقاد اور عقیدہ پختہ ہے اس بات پر کہ آپ آدم سے لے کے علی تک اور حوا سے لے کے زہرا تک جتنی سلموں سے گزرے ہیں وہ سلمیں عظیم تھیں، اور جتنے رحموں سے گزرے ہیں وہ رحم پاک۔ جو لوگ آج اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں۔ وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے۔ جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائیں، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کو اس زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت پڑھ سو یا نہ پڑھ سو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کیا خیال ہے یہ زیارتیں ہم نے بنائی ہیں، اس دور کے علماء نے بنائی ہیں؟
میرے پاس سیت پور کا ایک خط آیا ہے، وہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعائے کمیل یہ ائمہ کا فرمان نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ علی کا فرمان ہے، نہ صحیفہ سجادیہ زین العابدین کا فرمان ہے، اور نہ دعائے کمیل امیر المومنین کی تعلیم میں کردہ دعا ہے، بلکہ یہ سب کچھ مولویوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مانتے ہیں اس کی تائید نہج البلاغہ نہیں کرتا۔ جو عقیدے انہوں نے عوام میں پھیلانا شروع کیے ہیں اس کی تصدیق صحیفہ کاملہ نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے من گھڑت خیالات گھڑنتو تیار کر رکھے ہوئے ہیں، دعائے کمیل اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ قرآن بھی چونکہ ہمارے خیالات کی تائید نہیں کرتا اس لیے قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھنا مومنین کا فرض ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، یہ پتا ہے آپ کو کہ لفظ اشہدو کہاں بولا جاتا ہے؟ جی یہ لفظ اشہدو ایک مؤمن کہاں بولتا ہے؟ آذان میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اشہد ان امیر المومنین علی۔ یہ اشہدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی تو آپ عدالت میں بھی جا کے دیتے ہیں، یہ عدالت جنہیں میں دے گواہیاں دیں یا نہیں دے؟ کیا یہ وہی گواہی ہوتی ہے؟ نہیں، یاد رکھ یہ لفظ اشہدو تب تجھے بولنے کا حق حاصل ہے جب پہلے تیرے دل میں اس پر ایمان موجود ہو۔ اگر تیرے دل کا عقیدہ کچھ اور ہے تو تیری زبان اشہدو کہہ کے منافقت کر رہی ہے۔ کیا سورہ المنافقون اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے یا نہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا، یاد کرائے اگلا جملہ قرآن دا کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب تیرے پاس آتے ہیں کون؟ منافق، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور یقیناً تو اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے کہ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ انک لرسول اللہ جبکہ نشہدو بھی ساتھ آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید کا جملہ نہیں بنتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو سے مراد کون ہے؟ کس سے وہ خطاب کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر سے نا۔ تو نبی اکرم کے پاس آئے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب آگے اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تو یعنی آپ رسول اکرم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کے پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ان کے مقابلے میں اب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب انہوں نے بولا کیا تھا؟ انہوں نے کیا بولا تھا؟
ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں، یا ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کیا گواہی دی تھی؟ بول ان کا یہی تھا نا، قول ان کا یہی تھا، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے، بل بولو تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے؟ اب جو رسول ہو اس کو کوئی کہے کہ تو رسول ہے تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے نا؟ اگو اللہ کا پیار ہے تو ستا سارے آدھے ہو سچ ہے، اس لیے کہ جو رسول ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ہے تو ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ جواب میں کہتا ہے تیرا تو رسول ہونا ہے سچا، تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے۔ اب ڈھونڈے ہیں کہ یہ جھوٹ کہاں سے آ گیا، یہ جھوٹے کیسے ہو گئے؟ جو رسول ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو رسول ہے، ہم بھی کہتے ہیں تو رسول ہے، تو سا کیا دیو آزانے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ رسول کو رسول کہیں کہ رسول ہے تو آپ بن جائیں سچے، وہ رسول کو رسول کہے وہ جھوٹے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی میں سچا وہ ہوتا ہے جو کچھ زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ تو اگر دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ منافقت۔ اب اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی صلب میں نہیں رہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی رحم میں پرورش نہیں پاتے رہے، اور وہ کہتا ہے شب جمعہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، اے ابو عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے ان اصلاب میں، ان صلبوں میں جو شامخہ ہیں، جن کی چوٹی بلند ہے۔ شامخہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کی چوٹی بلند ہو۔ آپ ان صلبوں میں رہے ہیں جو عظمت کے پہاڑ ہیں، اور آپ ان رحموں میں رہے ہیں جو مطہر ہیں۔ اب زبان سے کہہ رہا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ زیارت پڑھ رہا ہے کسی معصوم کی، اور دل میں خیال یہ ہے کہ معصوم تو کسی صلب میں نہیں ہوتا، معصوم تو کسی رحم میں نہیں ہوتا، تو دل کا عقیدہ کچھ اور، زبان کی لفظیں کچھ اور، یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنی زیارتیں کچھ اور بناؤ۔ آج میں آنکھیں کل بنوے سن بال تو پتہ لگ گئی، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اپنی ماؤں کے رحم میں معصومین نے پرورش نہیں پائی، تو بتا کہاں بنے؟ سوائے اس کے تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو کہے کہیں آسمان میں بنے۔ تو پھر مجھے بتا، آسمان بی بی زہرا کے رحم سے زیادہ باعظمت ہے؟ آسمان ان پاک بیبیوں کے ارحام مطہرہ سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے؟
تو کیا جانے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں، جہاں ان کا ذکر ہو زمین کی کسی خاک پر، اگر ان پنج تن پاک طاہر و مطہر ہستیوں کا ذکر ہو تو آسمان کے فرشتے آسمان چھوڑ کر یہاں معراج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا روزانہ حدیث قصہ میں تو یہ نہیں پڑھتا؟ جب امیر المومنین نے رسول اکرم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ہم پنجتن پاک جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کیا رسول اکرم نے جواب میں نے فرمایا تھا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبوت کے لیے پسند کیا ہے، مجھے اس رب کریم کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، اگر اس زمین کے کسی ٹکڑے پر جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محبوں کی ایک جماعت بیٹھے گی اور اکٹھے ہوں گے ہمارے ذکر کے لیے، تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت برسنے لگے گی اور اللہ کے فرشتے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور جب تک یہ ذکر آل محمد کرنے والے اپنی جگہ چھوڑ کر خود نہیں چلے جائیں گے اس وقت تک ملائکہ ان کے چاروں طرف بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے التجا کرتے رہیں گے تیرے پاک نمائندوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ کیا خیال ہے یہ ملائکہ کہاں رہتے ہیں؟ ملائکہ کی اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ جی آسمانوں میں ہے نا، اور کہاں آ جاتے ہیں؟ زمین کے ٹکڑے پر۔ آسمان اونچا ہے یا زمین؟ بولو، اکھی نال تو اونچا ہو نظر آ دے تے وچوں تو زمین اونچی نظر آندی پئی ہے۔ جب زمین مربوط ہو جائے علی سے، جب زمین پہ ہونے لگے ذکر آل محمد، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ زمین آسمان سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ کربلا، وہاں کتنے ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ بولو، تساں فقط زیارت کرن ویندے ہو یا آسمان تو ملائکہ ہی آندے ہیں؟ جی جب ملائکہ آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ کربلا پہ آتے ہیں نا۔ کربلا زمین کا حصہ ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو آسمان کے ٹکڑوں سے بھی اللہ کے نزدیک بلند ہیں، اور ان کو یہ بلندی کیوں نصیب ہوئی ہے؟ یہ عظمت ان زمین کے ٹکڑوں کو کیوں نصیب ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں اور ان ہستیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا ہے کہ جن ہستیوں سے جو کوئی مربوط ہوتا جاتا ہے بلندی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں تجھے سمجھنا چاہیے اور ان حقائق کو تجھے ادراک کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں تجھے عرض کر رہا ہوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ تیرے سامنے من گھڑت مذہب بنانے کے جری لوگ تیری دی ہوئی جرأتوں کی وجہ سے، تیری دی ہوئی جسارتوں کی وجہ سے وہ آج اتنے جری ہو گئے ہیں کہ دین حق اور مذہب اہل بیت کے مسلمات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میراوت دیوار کج، آج پہلی اینٹ غلط رکھ رہے ہیں، کل اور کہاں سے کہاں تجھے لے جائیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ مٹھتے رمبا رکھ، ان حقائق کا ادراک کر، ان باتوں کو سمجھ۔
ایک من گھڑت خیالات کا منظومہ مجلس بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. کاوڑ تو لگ دی پئی اسی اللہ کرے جو کاوڑ نہ لگ دی پئی ہوئے جے کو کاوڑ لگ دی پئی ہوئے ول گھر ون کے سوچے میں شیعہ بھی ہاں یا نہیں. توجہ کر میرے عزیز, ہم تجھ سے یہ اپیل کریں گے کہ دور وہ آ گیا ہے کہ جس میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. جے پیسے کماونے مقصود ہوئے نا تو اللہ جانے او مجلساں پڑھوں جن میں اتھائی ہر بندہ اٹھی ہوئے تے ہزار دا نوٹ وارے, اس لیے کہ شیطان کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. لیکن نہیں عزیز, یاد رکھ مرنا ہے ہر ایک نے. حق حق ہے, حق کے لیے زہرا کے ہاتھوں میں رسیاں آئی ہیں, زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں آئی ہیں. اور مجھے یہی آپ کو عرض کرنا تھا کہ بات دوسری طرف چلی گئی کہ دین جتنا بھی تجھ تک پہنچا ہے اس میں جہاں مردوں کی قربانیاں شامل ہیں وہاں خواتین کی قربانیاں بھی شامل ہیں. اور تجھے چاہیے کہ تو اپنی خواتین کو آراستہ کر پختہ ایمان اور تزکیہ نفس کے ساتھ. الحمدللہ کہ ماضی کی خواتین نے بہتر کردار انجام دیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور ہم اپنی خواتین کو فقط جائیدادیں بنا کر نہ دیں بلکہ ایمان مضبوط کریں اور کردار پاک کریں. اگر ایمان مضبوط ہوگا, کردار پاک ہوگا تو یہ جائیداد کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جائیدادوں والا مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے. میں نے کئی تجربے کیے. کروڑوں روپے کی ایک شخص کی جائیداد, ہم میرے ساتھ بہت سارے حجاج کرام سفر کرتے ہیں, ان میں سے ایک سفر میں ہمارا ایک حاجی صاحب شیعہ مینی کے فوت ہو گئے, وہی محرم میں بے اولاد تھے, کروڑوں کی ان کی جائیداد تھی. اگر کیس میں جاتے ساری زندگی لڑتے اور وہ سب کچھ کتے کھا جاتے. انہوں نے شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. آج آرام سے ہر کوئی فیصلہ کر کے اپنا اپنا حصہ لے کے عزت کے ساتھ اپنی روزی کما رہا ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے. ہوتا کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اگر حکم خدا کے سامنے سر جھکانا اور اپنے حلال پہ بھروسہ کرنا اس کے لیے کوئی بندہ مطمئن ہو جائے تو پھر اللہ تھوڑے سے حلال میں وہ برکت دیتا ہے جو زیادہ حرام میں کبھی نہیں آ سکتی. اس لیے دوستو ایمان مضبوط کرو اور کردار کو پاک کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اکرم جائیدادیں تقسیم کرنے آئے تھے یا ایمان پہنچانے آئے تھے؟ جی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اگو کیا ہے قرآن, یتلو علیہم آیاتہ. نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتیں لوگوں تک تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کے نفوس کو پاک کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب خدا کی تعلیم دیتے تھے. والحکمہ, اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس کی جگہ لگا دو نہیں, رسول آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ جائیدادیں تقسیم کریں, زمینیں بانٹیں, سونوں کے ڈھیر دیں, بالفاظ دیگر رزق تقسیم کریں. پتہ نہیں کیسے شیعوں کو معلوم ہوگا رزق زیادہ اہم ہے یا ایمان؟ بولو بلسو, تجھے رزق زیادہ اچھا لگتا ہے یا ہدایت؟ جی یہ جیڑی مجلس تھی دی ہے
اندر اخیر بعد دین دتے تبرک یا نیاز کیا سے دیں ہو یہ بعد تقسیم کریں دیں نیاز آدھے ہو آپ ہر علاقے دا اپنا اپنا ایک نام ہے آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں نیاز یہ مجلس کے بعد فرض کیجئے کہ ایک شاپر میں چاول یا حلوہ یا کوئی اور اس قسم کی اچھی غذا پکا کر بنا میں نیاز امام حسین علیہ السلام آپ کو تقسیم کرے تو وہ بھی تو ایک نیاز ہے اور تبرک کی چیز ہے. میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو کچھ مجلس میں پڑھا جاتا ہے یہ وڈی نیاز ہے یا وہ شاپر والی نیاز وڈی نیاز ہے؟ جی ذرا کہیں والے بیٹھ کے سوچائے جا. لنگر کہتے ہیں عام طور پر لنگر تقسیم ہوتا ہے اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جہاں لنگر ہو وہاں بندے زیادہ آتے ہیں. تو کیا لنگر زیادہ بابرکت ہوتا ہے یعنی وہ غذا جو پکا کے مومنین کو کھلائی جاتی ہے وہ زیادہ برکتوں والی ہوتی ہے یا وہ بیان حق جو ہدایت کے نور پر مشتمل ہوتا ہے وہ تیرے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ بیان ان لوگوں کے نزدیک اہمیت اختیار نہیں کرتا جو کھانے پینے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو اس تبرک کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نیاز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن یاد رکھ جو حلوہ مانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. علی کا تعلق اس سے ہے اور علی سے اس کا تعلق ہے جو علی کے فرمان کو دل کے دسترخوان میں جگہ دیتا ہے. اسی لیے تجھے ان باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دے سکیں کہ پھر ہم بھی کہہ سکیں کہ ان میں سے بھی کوئی ایسی پیدا ہو سکتی ہے جو حجاج ابن یوسف کے منہ پہ مارے. روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حجاج جو دشمن آل محمد تھا اور محبان آل محمد کو قتل کرنا اس کی عادت بن چکی تھی، اس نے ایک مرتبہ ایک محب آل محمد خاتون کو بلایا. رات کا وقت تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ مجھے حجاج اپنے گورنر ہاؤس میں بلا رہا ہے تو اس نے پہلے اپنے گھر غسل میت کیا اور پھر اپنے آپ کو کافور لگایا اور پھر آ گئی دربار حجاج ابن یوسف میں. اور جب حجاج کے دربار میں آئی تو اس کے بدن سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی اور اس دربار میں کافور کی خوشبو پھیل گئی. تو حجاج کہنے لگا یہ کہاں سے کافور کی خوشبو آ رہی ہے؟ اے خاتون کیا تو نے کافور کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کافور لگایا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں. کہنے لگا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو محب آل محمد کا قاتل ہے، مجھے خطرہ تھا، میں محبت علی سے انکار نہیں کروں گی، تو مجھے قتل کرے گا، اللہ جانے مجھے کوئی غسل بھی دے گا یا نہ دے گا. کیا خیال ہے ایسی خواتین بھی معاشرے میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ بڑے امتحانات سے گزر رہے ہو، ایسی مائیں چاہیے کہ جو اپنے جوانوں کی قربانیاں دیں اور مطمئن ہوں جیسے علی اصغر کی ماں مطمئن تھی. مطمئن ہوں جیسے حضرت قاسم کی ماں مطمئن تھی. میں کبھی سوچتا ہوں، مجھے تو بتا، کیونکہ ان باتوں کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، حضرت جناب علی اصغر کی والدہ کتنا عرصہ ہوا ہوگا خاندان آل محمد میں آئی ہوگی؟ کیا خیال ہے تیرا؟ حضرت رباب کی کتنی اولاد تھی؟ جی ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یہی تھی نا؟ بیٹی کون تھی؟ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا. اور بیٹا کون؟ حضرت علی اصغر. یہ بیٹی حضرت رباب کی اولاد میں بڑی بیٹی تھی یا اس سے پہلے بھی کوئی اولاد تھی؟ یہی بڑی بیٹی تھی نا.
اب جتنی بھی تو عمر حضرت سکینہ بنت الحسین کی مان لے، اس سے سال دو پہلے حضرت امام حسین کی شادی حضرت رباب سے ہوئی ہوگی نا، اتنا ہی ماننا پڑے گا نا. تو ذرا سوچ، جو آئی ہے حسین کے گھر میں وہ پلی تو اپنے باپ کے گھر میں ہے نا جی، پلی تو اپنے والدین کے گھر میں ہے نا، اس خاندان اہل بیت میں تو نہیں پلی ہے. وہاں سے او جیڑی تہاڑے کو زاکری آدن پرائی کوفف دیے، یہ جملہ آپ کے ہاں چلتا ہے نا، زاکری نام طور پر کہتے ہیں پرائی کوفف دی ہے. تو اگر حضرت رباب پرائی کوفف کی ہے تو چند سال پہلے امام حسین کے گھر میں آئی ہے، ذرا اس کا ایمان دیکھ، ذرا ان کا کردار دیکھ. کوئی وہ حضرت زہرا کی بیٹی تو نہیں، وہ کوئی خاندان نبوت میں پلی تو نہیں، وہ تو باہر کے خاندان سے بیاہی ہوئی حضرت امام حسین کا حرم بنی ہے. لیکن اللہ جانے یہ گھر کیسا گھر ہے، ان کی تربیت کیسی تربیت ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی تاریخ میں حضرت رباب کا نہیں ملتا کہ جو کربلا کے کردار میں معمولی سی بھی کمزوری پیش کرے. یہ سب کچھ معجزے نہیں، معجز نما ہے تو امام حسین ہے، معجز نما ہے تو امام زین العابدین ہے، معجز نما ہے تو حضرت امام محمد ہے، امامت تو ان کے پاس ہے، امام باقر علیہ السلام ہے. لیکن اللہ جانے، خدا جانے کیا نظام تربیت ہے، کیا نظام پاکیزگی ہے، کیا نظام تزکیہ نفس ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا پھول جیسا علی اصغر قربان کرتی ہے اور اس قربانی پہ مطمئن ہے. میں جانتا ہوں جو صاحبان اولاد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ باپ کو تو زیادہ صدمہ تب پہنچتا ہے جب اس کا جوان بیٹا فوت ہو، اور ماں کو زیادہ صدمہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پھول جیسا مرجھا جائے. ماؤں کی گودیں اگر بچپن میں ان کا پھول اجڑ جائے تو وہ بیچاری تڑپتی ہے، روتی ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے جگر کا کیا حال ہے. خلوتوں میں بیٹھ کر روتی ہے. تسلیاں دینے والے تسلیاں دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس پھول سے لال کو بھول نہیں سکتی. آپ بھی ہمیشہ اس قسم کے بند پڑھتے ہیں، پیا فجر دا تارا نت چڑسی اتے مرغ بولے سن بولی. یہ کیا ہے؟ دراصل گویا شاعر تجھے یاد دلا رہا ہے ماں کو اپنے بچے کی صبح کا بیدار ہونے کا لمحہ یہ بھولتا نہیں ہے. میں حیران ہوں، اللہ جانے جس کا علی اصغر 3 دن کی پیاس سے تڑپتا رہا تھا، جس کا علی اصغر 3 دن کی پیاس سے مسلسل تڑپتا رہا تھا، میں پوچھتا ہوں ماں کو اپنے بچے کی پیاس کتنے گھنٹے برداشت ہو سکتی ہے؟ ذرا بتا، وہ کون سی ماں ہے جس کا بٹا پیاسا ہو اور وہ پیاس سے رو رہا ہو اور ماں چین سے بیٹھی ہوئی ہو؟ نہ، اگر بچہ پیاس سے روئے اور ماں کے پاس پانی نہ ہو تو اور کچھ نہ کرے گی، ادھر سے گود میں بچے کو لے کے بچہ بھی روئے گا، ماں بھی روئے گی. اور جب میں اس نفسیاتی پہلو پہ توجہ کرتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے اے علی اصغر کی مادر، اور تیرے تو رونے کے لیے 7
7ویں سے سامان بن گیا ہے. تو 7ویں کو بھی روئے, تو 8ویں کو بھی روئے, تو 9ویں کو بھی روئے, لیکن روئے تو رونا تھمے تو تب تھمے نا جب بچے کو پانی ملے. لیکن اگر بچے کو تیر لگے تو بتا اس ماں کے جگر پہ کیا گزر جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بڑا مشکل تھا وہ مرحلہ جب تیر لگا تھا علی اصغر کو. وَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ, اور ایک کان سے دوسرے کان تک اس تیر نے ذبح کر دیا تھا. اور حسین اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو سینے پہ سنبھال رہے تھے اور 2-4 تڑپے لے کے علی اصغر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی منزل پہ پہنچ گئے تھے. پوچھتا ہوں اگر کوئی باپ اپنی اس بچے کی ماں سے بچے کو لے کے ہسپتال گیا ہو تو ماں تو اس نیت سے بھیجتی ہے کہ اللہ کرے گا میرا بچہ شفا پا کے واپس آئے گا. لیکن ہسپتال میں اگر وہ بچہ مر جائے تو لاش اٹھائے ہوئے باپ کے لیے سب سے سنگین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب گھر جاؤں گا اس کی ماں کیا امید لیے ہوئے تھی, اور وہ میرے ہاتھوں پہ جب لاشیں پسر دیکھے گی تو اس کے جگر پہ کیا گزرے گی. اور اگر یہ منظر ہوتا ہے تو ذرا حسین کے جگر سے پوچھ, ذرا مظلوم کے جگر سے پوچھ کہ جب تیر کھایا ہے علی اصغر نے اور تڑپ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی منزل پہ پہنچے ہیں یہ شہزادے, تو بتا حسین اس اپنے شہزادے کو خیمے میں لے کے جائے تو کیسے جائے, اور رباب کے پاس جائے تو کیسے جائے. لیکن چونکہ روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں, لے آئے حسین اور بڑھ کے لیا حضرت ام کلثوم نے علی اصغر کا لاشا اور بین کیے. اور اس میں یہ جملہ روایتوں نے نقل کیا کہ بی بی طاہرہ کہہ رہی تھی وہ لفو علی رضیع الفطم بسحوم الاعداء, ہائے ہائے میرے نانا, ہائے ہائے میرے بابا, ہم نے آپ کے بعد یہاں کیا ستم اٹھائے ہیں. یہ تو وہ کربلا ہے جس میں ہمارے شیر خاروں کا دودھ تیروں سے چھڑایا گیا ہے. جب پھپھی رو رہی تھی تو ماں پہ کیا گزر رہی تھی, جب پھپھی رو رہی تھی تو ماں پہ کیا گزر رہی تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آؤ ان جامعات کی ترقی کے لیے, ان جامعات کی آبادی کے لیے, ان کی خدمات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے تعاون کیجئے تاکہ خداوند تعالی ان کو توفیق دے کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کی خواتین کو اس قسم کا تزکیہ نفس سکھائیں, طاہر بنائیں, مطہرہ بنائیں, جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری آئندہ نسلیں اپنے دین کے لیے سچی اور مخلص نسلیں قرار پائیں. اس لیے کہ ہم نے ایسی نسل تیار کرنی ہے جس نے امام حق کا سپاہی بننا ہے, جس نے ظہور مولا میں مولا کی تابعداری اور ان کی جانثاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور جتنی ماں پاک ہوتی ہے اتنی اولاد جانثار ہوتی ہے, جتنی ماں با کردار ہوتی ہے اتنی اس کی گوش اور آغوش میں پرورش پانے والی اولاد زیادہ بہتر اور زیادہ تابعدار اور زیادہ مومن اور زیادہ با کردار ہوتی ہے. خداوند تعالی ہمیں ان جامعات کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے اردو زبان ہے صحیح, میں اپنی زبان بعد